السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 170، سورۃ النساء، آیت 97 تا 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں یعنی فرشتے، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الذین تحقیق وہ لوگ کے توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو الملائکۃ فرشتے، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالو تو فرشتے کہتے ہیں، فیما کس حال میں تم تھے، قالو وہ لوگ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفین کمزور، فی الارض زمین میں، قالو فرشتے کہتے ہیں، الم تکن کیا نہ تھی ارض اللہ تعالیٰ کی زمین واسعۃ فراخ، فتہاجروا کہ تم ہجرت کرتے، فیہا اس میں، فاولئک چنانچہ یہ لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے، وساءت اور بہت بری ہے وہ، مصیرا پھرنے کی جگہ، الا مگر المستضعفین وہ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ کر سکتے یعنی اختیار نہیں رکھتے، نہیں وہ اختیار کر سکتے، حیلتن کوئی تدبیر، ولا یہتدون اور نہ وہ پاتے ہیں، سبیلا کوئی راہ، فاولئک پس یہ لوگ، عسا امید ہے، اللہ تعالی، ان یعفو یہ کہ درگزر فرمائے، عنہم ان سے، وکان اور ہے اللہ تعالی، عفوا نہایت معاف کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا، ومن اور جو شخص یہاجر ہجرت کرے، فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن پناہ کی جگہ، کثیرہ بہت، وسعتن اور بڑی وسعت، ومن اور جو کوئی یخرج نکلے، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ تعالیٰ کی طرف، ورسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم پھر یدرکہ آ پکڑے اس کو، الموت موت، فقد پس تحقیق، وقع ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، اللہ تعالیٰ پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفورا بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے دار الکفر سے، دار الحرب سے دار الایمان کی طرف ہجرت کرنے کے متعلق ہمیں بتلایا کہ مسلمان کا کام ہے جہاں اس کا ایمان، اس کی عبادات، عزت ناموس محفوظ نہ ہو، وہ دار الحرب یا دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ہجرت کر لے۔ آج کی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقوں اور خاندان کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی، حالانکہ ان کو ہجرت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس لیے ہجرت کے ایمان اور اسی طرح کی دیگر چیزیں محفوظ ہو جائیں اور مسلمانوں کی قوت ایک جگہ جمع ہو تو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ جن لوگوں نے بغیر کسی ریزن عذر کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، ہجرت نہیں کی، اس آیت میں انہیں ظالم قرار دیا گیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ بندہ اسلام کے احکامات پر عمل نہ کر کے کفر کا اور ظلم کا ارتکاب کر لیتا ہے،
یہ بھی معلوم ہوا کہ دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ کہاں؟ جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ ایسے لوگوں کی موت کے وقت فرشتے ان کو ڈانٹ ڈپن کرتے ہیں کہ تم مسلمان تھے یا کافر تھے، اور دارالکفر میں پڑے کیا کر رہے تھے، اور تم نے دارالایمان یعنی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرنا یہ ظالم کی موت مرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور ابو داود میں 2787 نمبر کی یہ حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثلہ، جو شخص کسی مشرک کے ساتھ مل کر رہے اور اسی کے ساتھ سکونت رہائش اختیار کرے تو وہ بھی اس جیسا ہے۔ ہاں، اس میں سے جو اللہ نے اجازت دی ہے وہ اجازت دی کمزور مردوں، عورتوں، بچوں کو کہ جو کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی راستہ نہیں پاتے، تو ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز ادا فرماتے اور جب آخری رکعت میں رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پیارے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم نجی عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم نجی سلمۃ ابن ہشام، اللہم نجی الولید ابن الولید، اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین۔ پیارے نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ اور اسی طرح سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید، ان لوگوں کو اے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ بے بس مومنوں کو نجات عطا فرما، بے بس مومنوں کو نجات عطا فرما۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے ان مظلوم اور مجبور مسلمانوں کے حق میں جو کفار کے پنجوں میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پنجے سے نجات کے لیے ان مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے معذور قرار دیا۔ بخاری 4588۔ اور فرمایا کہ جو شخص ہجرت اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے پھر وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت کو پا لیتا ہے کہ جو ہجرت کرنے والا ہو۔ تو اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو خلوص نیت سے ہجرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہجرت کر کے دارالایمان نہیں پہنچ پایا، راستے میں ہی وہ فوت ہو گیا، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس نیک عمل کا اجر ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ ہجرت کے معنی دارالحرب سے دارالسلام کی طرف منتقل ہونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں فرض تھی اور اس کے بعد تا قیامت فرض ہے۔ جس حدیث میں ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد ہجرت نہیں، تو وہ مکہ یا کسی بھی جگہ سے مدینے کی طرف کی ہجرت ہے۔ اسی طرح اہل بدعت کی آبادی سے بھی ہجرت کرنی چاہیے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو، صحابہ تابعین کو رضوان اللہ علیہ مجمعین گالیاں دی جاتی ہوں۔ تو جس علاقے میں
حلال روزی نہ ملتی ہو یا دین میں فتنے کا خوف ہو، وہاں سے بھی ہجرت کر لینی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ابو داود کتاب الجہاد میں 2645 نمبر پر فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان میں رہتا ہو۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا؟ آپ کسی ایسی بستی میں رہتے ہیں، ہاں جی، کسی ایسے پنڈ میں، دیہات میں، گاؤں میں رہتے ہیں جہاں اہل شرک ہی شرک ہیں، آپ کو چاہیے ان کو چھوڑیے، اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں جا کر رہائش اختیار کیجیے کہ جہاں اہل ایمان اور اہل توحید کی آبادی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔